بسم اللہ الرحمن الرحیم حمداً صلاۃ و سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج سے چند روز پہلے 22 ستمبر 2024 بروز اتوار کو ضلع گجرات کے گاؤں کھدریالہ میں ایک عظیم الشان ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ سیمینار محبی فی اللہ مجاہد اہل سنت حافظ قاری محمد مدثر صاحب جلالی حفظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم اہل علاقہ میلاد کمیٹی کی کوشش سے طے پایا۔ اس ختم نبوت سیمینار میں خصوصی آمد و خصوصی خطاب تھا حضور قائد اہل سنت مفکر اسلام فاتح رفض و خروج کنز العلماء وارث علوم مہر و رضا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مائد الکریم آپ کا۔ مترفضہ نے اپنے آباء کی کوشش کو برقرار رکھتے ہوئے حکومتی ذرائع کو استعمال کیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی آمد پر پابندی لگوا دی۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ مترفضہ کی بزدلی اور اخلاقی پستی اور شکست کی واضح علامت ہے اور اہل حق کی فتح ہے۔ خیر کے کاموں سے روکنا اور بھلائی کے کاموں پر بین لگوانا یہ کس کا طریقہ ہے، اس پر کلام کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا قاری مدثر صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، کھدریالہ کے سنی غیور عوام کو کہ جنہوں نے کوشش کی، تشہیر کی، فلیکسیں لگائیں اور اس سیمینار کے انعقاد کے لیے پوری اپنی کوشش کی اور محنت کی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ امید ہے کہ وہ اس کوشش پر ثواب پائیں گے اور عند اللہ ماجور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ذرا مترفضہ کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس خیر کے کام کو رکوایا، اس ختم نبوت سیمینار پر بین لگوایا اور ڈاکٹر صاحب کی آمد پر پابندی لگوائی۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روکنا، خیر کے کاموں سے روکنا اور نیکیوں پر پابندی لگوا دینا، مسلمانوں پر پابندی لگا دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کفار کا کام ہے۔ مترفضہ سے میں پھر کہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ اپنے اس فعل پر غور کرو جو تم نے کیا۔ اب آئیے قرآن مجید برہان رشید سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر کو ہونے سے روکے اور اس میں خرابی کی کوشش کرے۔ تو علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا اللہ کے ذکر سے روکنا، بھلائی کے کام سے روکنا یہ کفار کا کام ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں ولید بن مغیرہ جو گستاخ ہے، 29واں پارہ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بری عادات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مناع للخیر، کہ وہ بدبخت بھلائی کے کاموں سے بہت روکنے والا ہے۔ اے گروہ مترفضہ، سوچو تمہاری تاریں کس کے ساتھ مل رہی ہیں۔ آگے چلیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دیکھیے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے عمرہ کرنے کے لیے چلے تو حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے روکا تھا، اور مکہ شریف میں داخلے پر مسلمانوں پر پابندی اور بین کس نے لگوایا تھا؟ یہ کفار نے لگوایا تھا۔ ان جعلی پیروں سے، گروہ مترفضہ سے ہر سنی کا یہ سوال ہے، اور یہ سوال ان سے کرنا چاہیے ہر سنی کو کہ بتاؤ تم مولا علی کے مشن پر ہو یا کفار کے طریقے پر چل رہے ہو؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو علم علی کے وارث ہیں، تو علم علی کے اگر تم وارث ہو تو علمی میدان سجاؤ۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بلاؤ اپنے کسی بڑے کو، بلاؤ عبد القادر شاہ کو، بلاؤ ریاض شاہ کو، بلاؤ طاہر القادری کو، جو تمہارا بڑا ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے لیول کا ہو۔ وہ تو کئی بار کہہ چکے ہیں، اب بھی ان کا چیلنج موجود ہے کہ جو تمہارا بڑا ہے اس کو بلاؤ اور علمی میدان سجاؤ، پتہ چلے کہ واقعی تم مولا علی کے طریقے پر ہو اور ان کے علم کے وارث ہو، علمی بات کرو۔
یہ طاقت اور قوت کا استعمال کرنا مولا علی کا طریقہ نہیں، یہ فکر حسین نہیں۔ طاقت کے استعمال پہ حق کو روکنا اور اہل حق پر پابندی لگوانا یہ حسینی مشن نہیں، یہ یزیدی طریقہ کار ہے۔ اگر تم میں علمی صلاحیت ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں علمی میدان سجاؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پنجابی چاہتے ہیں نا تھاپیاں لایا ویر نہیں مکدے، اس طرح یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب تو اللہ کے فضل سے اس مسئلہ کو سنیوں کا ہر بچہ سمجھ چکا ہے، اور سنی عوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس سیمینار کو اگر کوئی رکوانا چاہتا تو قادیانی زیادہ حقدار تھے، کیونکہ ختم نبوت کے وہ منکر ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر قادیانی کوشش کر کے اس کو رکواتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ مرزے کے فالور ہیں اور انہیں اس کانفرنس سے درد ہے۔ اب جلسہ اہل سنت کا عنوان اس کا ختم نبوت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی اس میں بات ہونی ہے، تو بتاؤ جو کام مرزے کے فالوروں نے کرنا تھا، جو کام مرزے کے چاہنے والوں نے کرنا تھا، مرزے کے فالورز نے کرنا تھا، وہ کام تم کر رہے ہو۔ تو بتاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پر کون چلا اور کس نے مرزائیوں والا کام کیا۔ اختتام پر میں پھر مترفضہ کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ یا تو علمی میدان سجاؤ اور ڈاکٹر صاحب کی جو ٹکر کا بندہ ہے اس کو سامنے لاؤ اور اس کی شکست کو اپنی شکست تسلیم کرو، اس کے بعد علمی میدان سجے، یا ایک کانفرنس ہی کروا لو، ایک سیمینار کروا لو، ایک جلسہ تم کر لو، ایک ہم کر لیتے ہیں، تم اپنے کسی بڑے کو بلا لو اور ڈاکٹر صاحب کو ہم بلا لیتے ہیں، اور وہ جلسہ فیصلہ کرے گا اللہ کے فضل سے کہ حق پر کون ہے، اور سنی علماء کس کے ساتھ ہیں، سنی عوام کس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت پر اس وقت جو جعلی پیروں کا، جعلی خطباء کا اور رافضی قسم کے نعت خوانوں کا اور نقیبوں کا جو حملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔